بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ پہلے سے کسی کی منصوبہ بندی تھی اور نہ بعد میں کوئی اس کے اوپر راضی تھا، تاہم جب ہو گیا تو پھر کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ یہ بحث بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوا کربلا کے اندر یہ ایک لوکل سطح کے اندر کیا گیا اقدام تھا، ایک گورنر کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی تیزی تھی، غصہ تھا، اس کا اظہار ہوا۔ پورے بنو امیہ یا پورا کے پورا جو اس وقت کا سیٹ اپ تھا اس کو آپ اس اقدام کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، تو اس میں پھر اعتدال کی بات کیا ہے؟ یعنی اس معاملے کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یوں نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی احکام دیے گئے ہیں یا کوئی پابند کیا گیا ہے یا اس کی کوئی بعد میں تحسین کی گئی ہے۔ سب کو بعد میں یہی خیال ہوا کہ یہ حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کسی کو آپ نے گورنر بنایا ہے، کسی کو پولیس کی ذمہ داری دی ہے، کسی کو فوج کی ذمہ داری دی ہے، تو بالعموم پھر یہ سزائیں نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات پر بھی سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو کل کو کوئی نظم کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ملوکیت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ملوکیت اس اصول پر قائم ہوتی ہے کہ سیاسی اختلاف نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ملوکیت اگر سیاسی اختلاف کو گوارا کر لے تو وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اس وقت بھی جو دنیا میں ملوکیت کے نظم قائم ہے، یہ معاملہ تو بالکل الگ ہے نا کہ آئینی بادشاہت کا ایک تصور پیدا کر لیا گیا جیسے برطانیہ میں ہے یا یورپ کے بعض ملکوں میں ہے، لیکن ملوکیت بادشاہت اپنی اصل حیثیت میں جیسے وہ سعودی عرب میں ہے، وہاں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی بادشاہ کے اقدامات پر اس طرح کی تنقید کرے جس پہ خود بادشاہت کو خطرہ لاحق ہو جائے یا کوئی اقدام کرے۔ تو اس لیے وہاں سخت اقدامات تو کیے جاتے ہیں، تاہم بظاہر تاریخ کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقدام مقامی سطح پر ہوا اور حدود سے متجاوز ہو کر ہوا۔ آج کی صورتحال تو نہیں تھی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پل پل کی خبریں آ رہی ہیں اور فوری طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایک دو موقعوں پر اس طرح کے اقدامات کیمروں کے سامنے ہو گئے اور نہیں روکے جا سکتے۔ لال مسجد کا واقعہ بعد میں اس کے اوپر بھی بعض لوگ تعصف کا اظہار کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ غلطی ہو گئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا۔ تو یہ معاملات سیاسی زندگی میں ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ پہلے سے کسی کی منصوبہ بندی تھی اور نہ بعد میں کوئی اس کے اوپر راضی تھا، تاہم جب ہو گیا تو پھر کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ گامدی صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ گامدی صاحب، میرا سوال ہے واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ کے اندر کہ جب ہم واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کا، اسلامک تاریخ کا مطالعہ یا قرآن مجید کا یا احادیث کا، روایات کا مطالعہ، تو اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے کہ وہاں پر جو شہادت دے رہا ہے وہ کون ہے۔ تو واقعہ کربلا میں جب بھی ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا میدان کربلا کے اندر، تو وہاں پر آئینی شہادت کیا کوئی دینے والا ہے؟ کیا کسی تاریخ کے اندر، کیا کسی روایت کے اندر، یا خود قرآن مجید کیا اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ وہاں پر آئینی شہادت کس نے دی؟ اور جب یہ واقعہ جو بھی آج کتابوں میں لکھا گیا ہے، اہل تشیع کی کتابیں ہم لے لیتے ہیں یا تاریخ کی کتابیں لے لیتے ہیں، تو یہ واقعہ کربلا کا جو اصل پس منظر ہے، جو اس پر پہلی کتاب لکھی گئی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے وہ اتھینٹک روایت یا کوئی اتھینٹک دلیل ہمارے پاس کون سی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کیا ہے، اس کا آغاز، اس کا یعنی شہادت تو کسی ایسے شخصی کی ہو سکتی تھی جو اس معرکے میں موجود ہوتا، یا سیدنا حسین کے ساتھ ہم سفر ہوتا، یا مقابل میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے ہوتا۔ اس میں زین العابدین ہی ہے جو زندہ رہ گئے، بعد میں بھی انہوں نے اچھی عمر پائی، ایک بڑا عرصہ انہوں نے عبادت و ریاضت میں گزارا، بڑی غیر معمولی شخصیت تھی ان کی، وہی رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس طرح کی کوئی تفصیلات کبھی بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو اس لیے یہ بہت بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ قصے سنائے ہیں، اور پھر مقتل کے نام سے یا اسی طرح بعض اور عنوانات کے ساتھ بعض رسالے لکھے گئے، وہ کوئی بڑے ثقہ لوگوں کی تصنیفات نہیں ہیں، وہی بنیاد بنی ہے ابو مخلف وغیرہ، اور بعد کے لوگوں نے وہ روایات جو زبان زد عام تھیں، لوگ ان کو کہیں نہ کہیں سے سن کے بیان کر رہے تھے، وہ اپنی کتابوں میں درج کر دی ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد
میرے نزدیک اب صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ واقعے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے وہ مواد الگ کر لیں جس پہ کوئی جرح نہیں ہے، جس میں کوئی اختلافی نقطہ نظر نہیں ہے۔ میں نے جب بھی یہ صحیح کی ہے، بالعموم تاریخی واقعات میں بڑی غیر معمولی اور بڑی حد تک معقول تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہی آپ اختیار کر سکتے ہیں، عینی شاہدین موجود نہیں ہیں، چنانچہ اس طریقے کی روشنی میں یہ بڑی سادہ چیز ہے۔ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب انہوں نے ولایت عہد کا طریقہ اختیار کر لیا ہے اور اپنے بیٹے کو حکمرانی کے منصب پہ فائز کر دیا ہے، تو جس طرح قیادت کی صلاحیت رکھنے والے حوصلہ مند لوگ کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ یہ حکومت ان کو منتقل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ عازم سفر ہوئے۔ وہاں مکے میں اس کے کوئی اسباب نہیں تھے، وہاں حج کے موقع پر وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوصف وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ مدینے سے وہ گریز کر کے نکل آئے تھے، چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ کوفہ چلے جائیں۔ کوفہ کے لوگ ان کو بلا بھی رہے تھے۔ کوفہ ان کے والد گرامی کے شیعان کا شہر تھا، یعنی زیادہ تر ان کے حامی وہاں آباد تھے، ان کا وہ دارالحکومت بھی رہا تھا۔ ان کی دعوت پر جا رہے تھے۔ حکومت نے پہلے مرحلے میں وہ حالات کا اندازہ کر کے ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کی کہ کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے امکانات ہیں تو جس طرح حکومتیں کیا کرتی ہیں، سخت طریقے سے نظم کو نافذ کر دیا اور حکم دے دیا کہ ایک ایسا گورنر مقرر کیا جائے جو وہاں جا کے معاملات سنبھال لے۔ چنانچہ یہ حادثہ بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آ گیا۔ میرے خیال میں اس میں جو کچھ کیا گیا اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا اور مقاصد بھی حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے میں سیدنا حسین کی شہادت کو مظلومانہ شہادت سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کوئی لشکر نہیں بنا لیا تھا، وہ حملہ آور نہیں ہو گئے تھے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ کوئی تائید اگر ان کو حاصل ہوتی ہے کوفہ سے تو وہ کوئی اقدام کریں گے۔ جب وہ کرتے اس وقت دیکھ لیا جاتا۔ اس وقت تو خود انہوں نے جو تینوں صورتیں پیش کر دیں وہاں پہ، ان میں سے کسی کو بھی قبول کر کے معاملہ ختم کیا جا سکتا تھا۔ ان میں حکومت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بہتر صورت وہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے اپنا معاملہ خود کر لوں گا۔ یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ابن زیاد نے اصرار کیا، اس کو انہوں نے اپنی اہانت سمجھ کر شدت سے اس کی نفی کی اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔